مدینہ منورہ میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے. ان کی ایک صاحبزادی تھی جو بہت ہی خوبصورت حسینہ جمیلہ تھی. وہ روزانہ مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتی تھی اپنے مکمل حجاب کے ساتھ. ایک مرتبہ جب مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی، سواری سے جب نیچے اتری تو ایک لڑکے نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا اور اس کے حسن جمال پر فدا ہو گیا. اس نے یہ طے کر لیا کہ اس لڑکی کو مجھے حاصل کرنا ہے. اور جب اس نے تلاش کی اور پتہ چلا کہ یہ محلے کی مسجد کے امام صاحب کی لڑکی ہے، تو اس نے روزانہ 5 وقتہ نماز پڑھنا شروع کیا اور نماز سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتا اور قرآن کی تلاوت کرتا. امام صاحب روزانہ اس کو دیکھتے رہتے. جب قریب 6-7 ماہ کا عرصہ ہو گیا تو اس لڑکے نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس کی والدہ بڑے خوش ہوئے. اس لڑکے نے کہا کہ میں نے لڑکی دیکھ رکھی ہے. تو اس کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ اس محلے کی مسجد کے امام صاحب کی لڑکی ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور وہ نیک سیرت ہے. اس کے والدہ بہت خوش ہوئے اور پیغام لے کر امام صاحب کے پاس پہنچے. اور جب امام صاحب نے کہا کہ لڑکا کون ہے تو وہ اس لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا. تو امام صاحب بہت خوش ہوئے کہ یہ لڑکا تو بڑا نیک سیرت ہے، نماز کا پابند ہے، تلاوت کا پابند ہے. فوراً ہاں ہو گئی اور کچھ ہی مہینے میں شادی طے ہو گئی اور شادی ہو بھی گئی. شادی کے کچھ عرصے بیت گئے اور وہ لڑکا جو حقیقی معنوں میں نیک سیرت نہیں تھا، نماز کا پابند نہیں تھا، تلاوت کا پابند نہیں تھا، شریعت کے احکام کا پابند نہیں تھا، وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ان چیزوں کو وہ کرتا تھا. اس کے بعد شادی کے کچھ عرصے بعد دھیمے دھیمے اس نے نماز میں سستی کرنا شروع کر دی، اپنے چہرے کو کٹوا دیا اور غیر شرعی کام کرنا شروع کر دیا. وہ لڑکی پابند شرع نیک سیرت تھی. جب اس نے اپنے خاوند کا یہ حال دیکھا تو بہت افسردہ ہوئی اور وہ اپنے والد بزرگوار کے گھر چلی گئی اور کہا کہ والد بزرگوار کو تمام حالات گھر کے سنا دیے کہ جس لڑکے سے آپ نے میرا نکاح کروایا ہے، شادی کروائی ہے، وہ تو بد چلن ہے، وہ نماز کا پابند نہیں ہے، وہ غیر شرعی کام کرتا ہے. اس کے والد بزرگوار بہت ہی غمگین ہوئے. وہ لڑکا اس کی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تو آپ سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتا تھا، اب میری ضرورت پوری ہو گئی. اور وہ لڑکی نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اب میں کسی بھی قیمت پر اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں. وہ لڑکا بہت پریشان ہوا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ واپس اپنے گھر آ جائے. تو اس نے مدینہ منورہ کے ایک بہت ہی مشہور و معروف جادوگر سے رابطہ کیا. وہ جادوگر نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام کر دیا جائے گا. کچھ رقم کی ڈیمانڈ کی. اس نے کہا آپ کو جتنی قیمت چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے. خیر کام شروع ہو گیا. پھر دوسری بار وہ جادوگر نے پیسے کی ڈیمانڈ کی، پھر اس نے پیسہ دیا. پھر ایک بار جادوگر نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ آپ کی دی ہوئی رقم
ہم واپس کرتے ہیں اور یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ لو چاقو، مجھے آپ مار دو۔ وہ لڑکا گھبرا گیا اور گھبراہٹ کے مارے پریشان حال وہ جادوگر کے گھر سے بھاگنے لگا۔ جب بھاگنے لگا تو حکومت وقت کے سپاہیوں نے اسے دیکھا کہ یہ شخص پریشان حال کیوں بھاگ رہا ہے۔ اسے پکڑا گیا، پکڑ کر اسے پوچھا گیا، اس نے تمام معاملات اور تمام ہسٹری اس نے پیش کر دی، تمام واقعات اس نے سنا دیے۔ تو وہ جادوگر کو بھی پکڑ کر اور وہ لڑکے کو پکڑ کر قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو وہ جادوگر نے اور وہ لڑکے نے قاضی کو تمام کہانی سنا دی، اور سنانے کے بعد قاضی نے محلے کے امام کو بلایا، لڑکی کے امام کو بلایا، ان کو بھی پیش کیا گیا، اور جادوگر سے پوچھا گیا کہ آخر آپ اپنے آپ کو چھری سے مارنے کے لیے کیوں راضی ہو گئے؟ تو وہ جادوگر نے کہا کہ میں نے اس لڑکی سے پیسے لیے تھے اس لڑکی پر جادو کرنے کے لیے، اس گھر پر جادو کرنے کے لیے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ جادو کیا تو وہ کام نہیں کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کو فرشتے پہرا دے رہے ہیں، اس کے گھر پر فرشتے مامور ہیں۔ پھر میں نے شیطان کے سردار کو اس کے گھر پر جادو کرنے کے لیے بھیجا، تو میں نے دیکھا کہ پہلے سے زیادہ فرشتے امام صاحب کے گھر پر مامور ہیں، جو امام صاحب کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جب فرشتوں کا سردار، جب شیطان بھی واپس آیا گھبراتا ہوا، اور وہ شیطان جس کو میں نے امام صاحب کے یہاں جادو کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ میری جان کا دشمن بن گیا اور وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ موقع ملتے ہی مجھے ختم کر دے گا۔ تو قاضی شہر نے امام صاحب سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اس شخص نے جادو کے لیے آپ کے گھر پر جادو کیا، شیطانوں کو بھیجا، اس کے باوجود آپ کے گھر پر ان شیطانوں کا کام کارگر نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محلے کے امام صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب، میرے گھر میں روزانہ صبح سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے گھر پر کسی بھی قسم کا آسیب، جنات، شیطان کا حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ بھی جادو سے پریشان ہیں، اگر آپ جنات سے پریشان ہیں، اگر آپ مصیبتوں سے گھیرے ہوئے ہیں، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور آپ کے گھر میں روزی نہیں ہے، اور آپ کو یقینی معلوم ہے کہ آپ کسی شیطانی عمل میں یا جادو میں یا سفلیات میں یا کالے جادو میں یا کالے عمل میں گھیرے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں روزانہ صبح سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ بھی ہر قسم کے جنات کے شر سے، جادو کے شر سے اور شیطانی بلایات سے آپ بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا۔ تو میرے دوستوں اور میری ماں بہنوں، جادو کے تعلق سے میرے یوٹیوب پر میں نے کافی ویڈیو رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ میں نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں جادو کا مرکز کہاں ہے، ہندوستان میں جادو کون لایا، ہندوستان میں جادو کا خاتمہ کیسے کیا گیا، یہ بھی ایک الگ پورا ویڈیو بنا ہوا ہے، اور جادو کی نشانی کے تعلق سے ویڈیو بنایا ہے، کالے جادو کے تعلق سے میں نے ویڈیو بنایا ہے، اور جادو کی حفاظت کے میں نے عمل پیش کیے ہوئے ہیں، پری، جادو اور جن، شیاطین، ان چڑیل، ان سب کو کیا کہتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کی قسمیں کیا، ان سب پر میں نے الگ الگ ویڈیو بنائے ہیں۔ تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور دیکھیں، میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے یوسف صابری۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور زیادہ جانکاری کے لیے جادو کے تعلق سے اور تمام اس قسم کی عملیات کے لیے آپ
ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ویڈیو کے ساتھ نمبر لگا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کمر کا درد اور گھٹن کا درد انسان کو ہر کام سے مجبور کر دیتا ہے. آپ ہماری دوا کا استعمال کریں اور اس بھینکر دکھاوے سے، درد سے چھٹکارا پائیں بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے.